بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہر سال لاکھوں مسلمان دنیا کے مختلف گوشوں سے مکہ کا رخ کرتے ہیں، ایک ایسی عبادت کے لیے جسے دین اسلام کا 5واں ستون کہا جاتا ہے، حج۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی، قربانی، اتحاد اور بندگی کا عملی مظاہرہ ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھایا، انہوں نے خود کیسے حج ادا کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی بار حج ادا کیا، اور وہ ایک حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کا ایک انقلابی موڑ بھی تھا۔ اب ذرا خود سے یہ سوالات کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج کیسا تھا؟ اس میں کیا خاص باتیں تھیں جو آج تک حج کا حصہ بنی ہوئی ہیں؟ حجۃ الوداع کہلانے والا یہ حج صرف عبادت پر مشتمل تھا یا اس میں کوئی تاریخی خطبہ بھی شامل تھا جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران کون سے اہم اعمال کیے جنہیں آج کا ہر حاجی دہراتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، آج کے دور میں حج کس طرح ہوتا ہے اور اس دور کے حج سے اس میں کیا فرق ہے؟ اب سب سوالات کے جوابات نہ صرف آپ کو حیران کر دیں گے بلکہ حج کے بارے میں آپ کی سمجھ کو بھی نئی جہیت دیں گے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آگے چل کے ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتائیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران کی تھی، جو پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کا دروازہ کھول گئی۔ ناظرین، 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، مگر اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا نہیں کیا۔ لیکن پھر 10ویں ہجری کا سال آیا اور ایک ایسا اعلان ہوا جس سے پورے مدینہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اعلان ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حج پر روانہ ہوں گے۔ یہ خبر ایسی تھی جیسے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی ہو۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک ہجوم سا امنڈ آیا۔ جو شخص بھی چلنے پھرنے کی طاقت رکھتا تھا، چاہے سواری پر ہو یا پیدل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حج کا ارادہ لیے جمع ہونے لگے۔ ہر کسی کی ایک ہی آرزو تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرے، ان کی اقتداء میں مناسک حج ادا کرے اور ان لمحوں کا گواہ بنے جو قیامت تک کے لیے تاریخ بننے جا رہے تھے۔ اس حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور وہاں مختلف علاقوں سے آنے والے مسلمانوں کے لیے میقات کے مقامات متعین فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینہ کا میقات زوال حلیفہ ہے، دوسرے راستے والوں کا جحفہ، عراق والوں کے لیے ذات عراق، اہل نجد کے لیے قرن اور یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 یا 5 ذی القعدہ کو اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ ہم سب ان کے ساتھ نکلے، مرد، عورتیں، بچے، ہر کوئی شامل تھا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک مبارک قافلہ تھا جس کی قیادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ جب ہمارا قافلہ زوال حلیفہ کے مقام پر پہنچا تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت حکمت سے جواب دیا، غسل کریں، کپڑے کو مضبوطی سے باندھیں اور احرام باندھ لیں۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں عظمت، سادگی اور شریعت سب ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا کی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے۔ جب وہ بیدہ کے مقام پر اونچائی پر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبیک کہا، ایک لبیک جس میں توحید کا اعلان تھا، بندگی کا اظہار تھا اور عشق الہی کی گونج تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ صحابہ اکرام نے اسی جوش و عقیدت کے ساتھ لبیک پکارا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ حج افراد کا تھا، یعنی صرف حج کی نیت کی گئی تھی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جہاں نگاہ جاتی لوگ ہی لوگ تھے، کچھ سوار تھے، کچھ پیدل، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب، کچھ بائیں جانب اور کچھ پیچھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہجوم کے مرکز میں تھے اور وہی مرکز ہدایت بھی تھے۔ اسی سفر میں قرآن بھی نازل ہو رہا تھا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے تھے، خود اس پر عمل کر رہے تھے، اور ہم قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں دل سے کہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ الفاظ جیسے آسمان تک پہنچ رہے ہوں۔ وہ لبیک کہتے اور ہم سب بھی زوردار آواز میں کہتے رہے، لبیک اللہم لبیک بالحج۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف حج تھا، عمرے کا نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اس حج کے دوران عمرہ کرنا ہم سے پوشیدہ ہی تھا، صرف اور صرف حج کی نیت لیے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرے کی نیت کی۔ 4 ذی الحج کا دن تھا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق یہ وقت چاشت کا تھا۔ حرم کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھایا اور پھر مسجد الحرام میں داخل ہو کر سیدھا رکن یمانی اور حجر اسود کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف کا آغاز فرمایا۔ پہلے 3 چکر تیز قدموں میں، اگلے 4 چکر سکون اور وقار کے ساتھ مکمل کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے، بلند آواز میں یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی جس میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے کنویں کی طرف تشریف لے گئے، وہاں سے پانی پیا اور کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی ڈالا، پھر دوبارہ حجر اسود کی طرف لوٹے اور اسے بوسہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے دروازے سے صفا کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب صفا کے قریب پہنچے تو فرمایا، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور مزید فرمایا، میں اسی جگہ سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے روانہ ہوئے تو قریش کے لوگوں کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام یعنی مزر الدلفہ میں ٹھہریں گے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں قریش یہی کیا کرتے تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توقع کے برخلاف راستہ اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ عرفات کی سرزمین تک پہنچ گئے۔ وہاں نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خیمہ پہلے سے لگایا جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے قصوہ نامی اپنی اونٹنی پر پالان رکھنے کا حکم دیا۔ اونٹنی تیار کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر میدان عرفات کی طرف تشریف لے گئے۔ اب ناظرین، میدان عرفات کی گھاٹیوں میں وہ دن بھی آیا جب اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر لاکھوں حاجیوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ ایک تاریخی لمحہ، ایک الوداعی پیغام جو نہ صرف ان کے صحابہ کرام کے دلوں میں نقش ہو گیا بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا چراغ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبوں کو جنبش دی اور پورا میدان سنبھل کر سننے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تمہاری جانیں اور تمہارا مال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر تمہارے لیے حرمت والے ہیں۔ اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جاہلیت کے وہ سارے رسم و رواج جن پر صدیوں سے خون بہایا گیا، عزتیں پامال ہوئی اور ظلم کو طاقت کا نام دیا گیا، آج میرے قدموں کے نیچے دفن کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا خون جسے میں معاف کرتا ہوں وہ میرے خاندان کا خون ہے، ربیہ بن حارث کے بیٹے کا جسے بنو ہزل نے قتل کیا، اور سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف انصاف کا اعلان تھے بلکہ اس بات کا عملی مظاہرہ تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں تو امت کو کیسا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر بات کی، نرمی سے، شفقت سے، مگر بہت ہی گہری بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں اللہ کی امانت ہیں، جنہیں تم نے اس کے کلمے کے ساتھ اپنے نکاح میں لیا ہے، ان کے حق ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے کھانے، کپڑے اور عزت کا خیال رکھو۔ اور آخر میں وہ تاریخی جملے جو آج بھی ہمارے لیے
مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ ناظرین تصور کیجئے، عرفات کے میدان میں لاکھوں حاجیوں کا مجمع ہے، خاموشی ہے، فضا پر ایک روحانی کیفیت طاری ہے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار اپنے رب کے آخری پیغام کو مکمل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، کل قیامت کے دن تم میں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ پورے میدان میں ایک ہی صدا گونج اٹھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، امت کی خیر خواہی کی اور دین کی امانت ادا کر دی۔ یہ سن کر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی بلند کی اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ۔ یہ گویا امت پر حجت تمام کرنا تھا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے اور اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں قیام فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، تکبیر کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز بھی پڑھائی اور ان کے درمیان نفل یا سنتیں نہیں پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اونٹنی پر سوار ہو گئے اور اس جگہ پہنچے جہاں وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا رخ جبل رحمت کے نیچے کنکروں کی طرف تھا، سامنے جبل مشاد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہو کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ کے حضور دعا میں مصروف رہے اور فرمایا، میں یہاں وقوف کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو سارا عرفہ وقوف کی جگہ ہے۔ ناظرین، عرفات کے مقدس سرزمین سے واپسی کا وقت آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت مکمل سکون، مکمل وقار، اونٹنی کی لگام ہاتھ میں مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالان سے لگ رہا تھا۔ اور پھر وہ عظیم منظر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کیا اور بلند آواز میں فرمایا، لوگو سکون و اطمینان اختیار کرو، سکون و اطمینان۔ کیا مقام انکساری تھا، کیا شان نبوت تھی۔ جب بھی کوئی ریت کا ٹیلا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کے لگام کو تھوڑا ڈھیلا کر دیتے تاکہ وہ آرام سے چڑھ سکے، یہاں تک کہ کارواں مزدلفہ پہنچ گیا۔ وہاں رات کی تاریکی میں روشنیوں کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات مزدلفہ میں آرام فرمایا۔ پھر جب صبح صادق طلوع ہوئی، وہ مبارک لمحہ جب دن کی پہلی روشنی ظاہر ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان اور تکبیر کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ناظرین، جب فجر کی نماز ادا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ کی اس مقدس سرزمین پر ٹھہر کر اللہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ نہ ہوئے، اور ہمیں بھی یہ سکھا دیا کہ حج صرف رسموں کا نام نہیں بلکہ اللہ کی یاد کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی محصر سے گزرتے ہوئے رفتار ذرا تیز کر دی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ پاک نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا تھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آج بھی حاجی وہی منازل طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمرہ عقبہ کے مقام پر پہنچے، یعنی سب سے بڑے شیطان کے سامنے۔ اور ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو کنکریاں ماری، 7 کنکریاں ایک ایک کر کے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ یہ محض ایک رسم نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اے شیطان، ہم تیری پیروی نہیں کریں گے، ہم صرف اپنے رب کے بندے ہیں
پھر قربانی کا وقت آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی اور ہمیں قربانی کا اصل مطلب سمجھا دیا۔ یہ جانور کاٹنا نہیں، اپنی انا، اپنی خواہشات اور نفس کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی عمل کیا۔ ناظرین، قربانی اور حلق کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ طواف اضافہ ادا کریں۔ یہ طواف حج کا ایک بنیادی رکن ہے، بغیر اس کے حج مکمل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ پہنچے، وہی بیت اللہ جہاں سے حج کا آغاز ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا، رکن یمنی کو چھوا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ناظرین، سوچیں کیسا منظر ہوگا۔ کعبہ کے گرد طواف کرتے وقت چہرے پر عاجزی، زبان پر ذکر، دل میں خشیت الہی، یہی تو حج کا اصل مقصد ہے۔ اس طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے، زمزم پیا اور یوں طواف اضافہ مکمل کیا۔ ناظرین، یہ وہی دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیک وقت قربانی، حلق، رمی اور طواف انجام دیے اور پھر فرمایا، آج کا دن حج کا سب سے بڑا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا واپس تشریف لے گئے، جہاں ایام تشریق کے 3 دن گزارے، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز تینوں جمرات یعنی چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے۔ ہر جمرہ پر 7 کنکریاں اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا۔ یہ یاد دہانی دلاتی تھی کہ زندگی بھر ہمیں شیطان کے خلاف لڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں قیام کے دوران نماز قصر کر کے پڑھی اور اپنا وقت ذکر، دعا اور امت کی خیر خواہی میں گزارا۔ ناظرین، پھر جب حج مکمل ہو چکا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑنے سے قبل الوداعی طواف کیا، یعنی بیت اللہ کا الوداعی طواف۔ یہ طواف جذبات سے بھرپور لمحہ ہوتا ہے۔ جب حاجی بیت اللہ کو الوداع کہتا ہے، دل بھرا ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور زبان پر صرف یہی الفاظ ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں پھر بلانا، ہمیں اپنا مہمان بنانا۔ ناظرین، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا الوداعی طواف مکمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ یہ سفر اب مدینہ کی طرف تھا، وہی مدینہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنا گھر بنایا، وہی مدینہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار و مہاجر ساتھی منتظر تھے۔ راستے میں کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کوئی فخر و غرور نہیں، بلکہ عاجزی، سادگی اور سکون کا ایک منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے حج میں نہ کوئی شاہی انداز اپنایا، نہ کسی کے لیے مشکل پیدا کی، بلکہ ہر قدم پر امت کو آسانی، نرمی، اخلاص اور قربانی کا درس دیا۔ ناظرین، حجۃ الوداع صرف ایک حج کا نام نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک مکمل پیغام تھا، امت کے لیے ایک منشور، ایک وصیت، ایک امانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران جو کچھ فرمایا وہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک مکمل نظام زندگی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کی پاسداری کا حکم دیا، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا اعلان کیا، سود، ظلم اور جاہلیت کی رسم و رواج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور سب سے بڑھ کر امت کو قرآن سے وابستہ ہونے کی تلقین کی۔ ناظرین، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج مکمل ہو چکا تھا، مگر ایک بات واضح ہو چکی تھی، یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ چند ماہ بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے جا ملے، لیکن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج میں کہا، سکھایا اور کر کے دکھایا، وہی رہتی دنیا تک امت کی رہنمائی کا چراغ بن گیا۔ پیارے دوستو، آج کا حج وہ نہیں رہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ آج حج کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جن میں دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی اور سہولیات نے حج کو آسان بنا دیا ہے، مثلا ہوائی جہاز، ریلوے، بسیں اور دیگر جدید ذرائع نقل و حمل۔ حج کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جدید میڈیکل سہولیات اور ٹریفک کنٹرول ہوتے ہیں تاکہ ہر حج کی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں
حج کا طریقہ بہت سادہ اور محدود تھا۔ سفر پیدل یا اونٹ پر ہوتا تھا، کوئی ہوائی جہاز یا بس نہیں تھی۔ آج حج میں ٹکٹ، رجسٹریشن، رہائش اور دیگر انتظامات رسمی طور پر کیے جاتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں سب کچھ سیدھا سادہ اور ذاتی تھا۔ آج کے دور میں بھی حج کی روح وہی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس مقدس سفر کو انجام دینا، لیکن سہولیات اور طریقہ کار بدل چکا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان آسانی سے حج کر سکیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مومنین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج کے مبارک ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔